السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے درمیان فتح قسطنطنیہ اور مسجد آیا صوفیہ کے متعلق بیان کروں گا۔ فتح قسطنطنیہ یعنی استنبول تاریخ اسلام کا ایک درخشاں باب ہے۔ یہ شہر 29 مئی 1453 عیسوی میں عثمانی سلطان محمد فاتح نے 14 روزہ محاصرے کے بعد فتح کیا۔ جب یہ فتح کیے تو پورے عالم اسلام میں فرحت و انبساط کی ایک لہر دوڑ گئی۔ عثمانیوں کی عزت و احترام میں زبردست اضافہ ہوا اور سلطان محمد فاتح ایک بہادر اور جہاندیدہ رہنما کے طور پر سامنے آئے۔ سلطان محمد ثانی، جو سلطان محمد فاتح کے نام سے معروف ہوئے، 833 ہجری بمطابق 1429 عیسوی کو پیدا ہوئے اور 886 ہجری بمطابق 1481 کو دار فانی سے کوچ کر کے عالم بقا کی راہ لی۔ اپنے والد کے وصال کے بعد 16 محرم الحرام 855 ہجری بمطابق 18 فروری 1451 عیسوی کو تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہوئے۔ سلطان محمد فاتح یعنی محمد ثانی سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان تھے، جو 1444 عیسوی سے 1446 عیسوی تک اور 1451 عیسوی سے 1481 عیسوی تک سلطنت عثمانیہ کے سلطان رہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے اس کے متعلق کافی بشارتیں بھی سنائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ میری امت کا پہلا لشکر جو بلاد روم پر حملہ کرے گا بخشا بخشایا ہے، اور فرمایا کہ میری امت یہ شہر ضرور فتح کرے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ میری امت کے کچھ لوگ یہ شہر فتح کر رہے ہیں۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم ضرور قسطنطنیہ فتح کرو گے۔ وہ فاتح بھی کیا با کمال ہوگا اور لشکر بھی کیا با کمال ہوں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اصحاب کرام رضی اللہ عنہ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے لے کر عثمانی ترکوں تک مسلمان 1000 سال تک اس شہر کو فتح کرنے کی مسلسل کوششیں کرتے رہے، یہاں تک کہ سلطان محمد ثانی کی قسمت کے ستارے نے کروٹ لیا اور فاتح کا لقب ہمیشہ کے لیے ان کے نام کے ساتھ منسوب ہو گیا۔ اس شہر پر سب سے پہلا حملہ 669 عیسوی میں امیر المؤمنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا۔ آپ نے ایک لشکر جرار تیار کر کے شہر کی طرف روانہ کیا، جس میں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اور ہزاروں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تابعین نے شرکت کی۔ محاصرہ 6 ماہ تک جاری رہا، لیکن شہر کی مضبوط فصیل صحابہ کرام اور شہر کے درمیان حائل رہی۔ ناکامی کے باوجود بھی مختلف ادوار میں کوششیں جاری رہی۔ 1402 عیسوی میں ترک سلطان بایزید یلدرم نے شہر کا محاصرہ کیا اور قریب تھا کہ وہ شہر میں داخل ہو جاتے، لیکن مشرقی سرحد پر تیمور لنگ کے حملوں کی وجہ سے انہیں محاصرہ اٹھا کر واپس آنا پڑا۔ بایزید یلدرم کے پرپوتے اور سلطان مراد کے بیٹے سلطان محمد ثانی جب تخت نشین ہوئے تو جہاں انہیں اندرونی خلفشار کا سامنا کرنا تھا، وہیں بازنطینی حکمران بھی ان کے گرد سازشوں کے جال بن رہے تھے۔ ان کٹھن اور دشوار حالات میں انہوں نے فتح قسطنطنیہ کو اپنا مقصد حیات بنا لیا اور اپنی حکومت کے پہلے 2 سال فتح کی منصوبہ بندی میں صرف کر دی۔ غیر تو غیر ان کے اپنے مشیر اور اعلیٰ حکومتی عہدیدار بھی ان کے ارادوں اور منصوبوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، لیکن سلطان محمد جوان تھے اور جنون اپنی انتہا پر تھا۔ انہوں نے باضابطہ محاصرے سے قبل ابنائے باسفورس کے دوسری طرف ایک حصار بنا کر بازنطینی کی تجارت روک دی اور توپوں کا ایک بہت بڑا کارخانہ لگا کر ماہر کارگروں سے زمانے کے سب سے طاقتور توپ تیار کروائے۔ منصوبے کے مطابق 29 اپریل 1453 عیسوی کو شہر کا محاصرہ کیا گیا،
لیکن ابنائے باسفورس سے شہر قسطنطنیہ کے اندر جانے والی خلیج شاخ زری کے دہانے پر بازنطینی افواج نے ایک زنجیر لگا دی، جس کی وجہ سے عثمانی بحری جہاز شہر کی فصیل کے کمزور حصے کے قریب نہیں جا سکتی تھی۔ یوں شہر پر تمام ابتدائی حملے پوری طرح ناکام ثابت ہوئے اور ترک افواج کو زبردست جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری جانب جیسے جیسے محاصرہ طویل ہوتا جا رہا تھا، شہر والوں کے لیے یورپ سے امداد کے امکانات بڑھتے جا رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر سلطان محمد ثانی نے گوشہ نشی اختیار کر لی۔ کہتے ہیں کہ اس مایوسی کی حالت میں سلطان محمد ثانی کی حوصلہ افزائی ان کے شیخ نے کی، اور یہ حدیث پاک سلطان کو بار بار سناتے کہ تم ضرور قسطنطنیہ فتح کرو گے تو کیا ہی باکمال و فاتح ہوگا اور کیا ہی باکمال و لشکر ہوں گے۔ اس حدیث پاک کی برکت اور شیخ کی روحانی امداد کی بدولت سلطان کے جذبے دوبارہ جوان ہو گئے۔ انہوں نے جہاں شہر کے دوسری جانب کے علاقے سے بحری جہازوں کو خشکی پر سے گزار کر انہیں شاخ زری میں اتارنے کا کارنامہ انجام دیا، تو وہیں زیر زمین سرنگ بنا کر دیوار کے قریب بارودی مواد نصب کروا دیے۔ یوں دیوار بھی گر گئی اور ساتھ ہی ساتھ بازنطینی رومی سلطنت بھی گر گئی، اور آپ سلطان محمد فاتحانہ شہر میں داخل ہوئے۔ سلطان نے شہر میں داخل ہو کر آیا صوفیہ کی عوض ایک خطیر رقم دے کر اسے مسجد میں تبدیل کر دیا، جس کی وجہ جہاں شاہ قسطنطین کی طرف معاہدے کی پیشکش کا انکار تھا، وہیں 2 صدیہ قبل اندلس میں درجنوں مساجد کو امان کے معاہدوں کے باوجود کلیسا میں تبدیل کرنے کے اقدامات بھی تھے۔ محاصرہ کے دوران عیسائیوں، یہودیوں کے تباہ ہونے والے گھروں اور عبادت گاہوں کی تعمیر نو سرکاری خزانے سے کی گئی۔ سلطان محمد فاتح نے اپنے 30 سالہ دور حکومت میں فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا، مختلف علاقوں کو سلطنت عثمانیہ میں شامل کیے۔ وہ ترک، عربی، فارسی، عبرانی، یونانی اور لاطینی زبانوں پر مکمل عبور رکھتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اور کئی زبانوں میں شاعری کرتے تھے۔ انہیں ریاضی یعنی میتھمیٹکس، فلکیات یعنی ایسٹرونومی، فلسفے یعنی فلسفی کے علم میں بھی مہارت تامہ حاصل تھی۔ یورپی مورخین فتح قسطنطنیہ کو قرون وسطی کے خاتمے اور جدید تاریخ کا نقطۂ آغاز قرار دیتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد آیا صوفیہ کے متعلق کمال آتا ترک نے 1934 یا 1935 عیسوی میں یہ فیصلہ کیا کہ اسے مسجد اور گرجا گھر کے بجائے ایک میوزیم بنا دیا جائے۔ رجب طیب اردگان کی کوششوں کی وجہ سے 10 جولائی 2020 عیسوی کو ترکی کی عدالت عظمیٰ نے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کی منظوری دے دی ہے، اور عجائب گھر کی حیثیت منسوخ کر کے سرکاری طور پر مسجد بحالی کا فیصلہ صادر کر دیا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے آیا صوفیہ کی مسجد بحالی کے فیصلے پر دستخط کر دیا ہے۔ مسلمانوں کے لیے ایک ناقابل فراموش عمل ہے، ناقابل فراموش احسان ہے جو صدر رجب طیب اردگان نے کیا ہے۔